اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں ہمارے قافلے کے سب ساتھی؟ امید کرتی ہوں ہمارے صبح شام اہل بیت عظام پر ہونے والے مظالم پر غم اور گریہ زاری میں گزر رہے ہیں کہ یہ والے ایام مخصوص ہیں کربلا کے شہیدوں اور اسیروں کے ساتھ۔ ان کا ذکر، ان کے مصائب اور ان پر ہونے والے ظلم ہمیں یہ ضرور واضح کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اپنی اولادوں کی تربیت میں ادب و احترام اہل بیت نبوت کو شامل نہیں کیا کہ انسان اپنی اولاد کو وہی سکھاتا ہے جو خود پسند کرتا ہے، جس سوچ اور عقیدے پر خود ہوتا ہے، اور اولادیں بھی والدین سے وہی طرز حیات سیکھتی ہیں۔ اور کربلا کے میدان نے سب صحابہ کے گھروں کے حالات اور انداز تربیت کو زمانے پر واضح کر دیا۔ یاد رکھیں، دین اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ دین انسانوں کی خدمت کا نام ہے۔ دین کچھ ایسے کام کر جانے کا نام ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، جبکہ اقتدار اور دولت کے حصول اس سے الگ ہیں، اس کے دستور اور قانون اس سے الگ ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی طرف کھنچتے ہیں جدھر دولت اور اقتدار ہوتا ہے۔ انسانی طلب ادھر ہی جاتی ہے جہاں عمدہ کھانا ہوتا ہے، جبکہ مذہب انسان کو سادہ زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ اقتدار چمک اور دمک کی زندگی دکھاتا ہے اور مذہبی رہنما چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں، جبکہ اقتدار والے عالیشان محلوں میں رہتے ہیں۔ مذہب کے ذمہ دار کبھی فاقے بھی کاٹ لیتے ہیں، کبھی پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، اور کبھی لوگوں کے دیے ہوئے دکھ بھی سہ لیتے ہیں، کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو اللہ کی محبت میں چل لیتے ہیں۔ یہ مذہب کا راستہ ہے۔ اور حکومت کا مزاج کیا ہے کہ شہروں کے شہر قتل کروا کر اپنی مصلحتوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے چند ہی دنوں میں جو منظر دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ اقتدار اور دولت اور سلطنت سب کچھ اسلام میں آ گیا، تو اسلام کے اصلی چہرے پر ملوکیت کی نقاب پڑ گئی۔ یاد رکھیں، مذہب نے کبھی نہیں کہا کہ ہم انسانوں کو اس راستے پر چلائیں گے یا اس راستے پر چلائیں گے۔ قرآن نے صاف صاف بتا دیا ہے، قد تبین الرشد من الغی، کہ گمراہی کے راستے کو ہدایت کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے۔ راستہ دکھانا مذہب کا کام ہے، راستوں پر چلانا مذہب کا کام نہیں ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دنیا میں گمراہی کیوں رہ گئی، تو یاد رکھیں، مذہب کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب کو صحیح راستے پر ڈال دے۔ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ راستے بنا کر دکھا دے۔ اب جس کا جو دل چاہے، جس کا جس راستے پر دل لگے، اگر وہ اچھائی کے راستے پر چلنا چاہے تو اس کے لیے اچھائی کا راستہ کھل جاتا ہے، بدی کے راستے پر چلنا چاہے تو بدی کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور کربلا کا میدان اسی لیے عظیم کارنامہ ہے کہ جب سب مسلمان مل جل گئے، وہ مسلمان بھی جو دنیا کمانے اور حکومت کے حصول کے لیے اسلام لائے تھے، اور وہ مسلمان بھی جو دین کے لیے اسلام لائے تھے، تو جب مکس ہو گئے تو اب ان میں سے جس کو بھی آپ کوئی کہے کہ تم اقتدار اور حکومت کے لیے مسلمان ہوئے تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا تھا کہ تم خود آئے ہوگے اس نیت سے، ہم تو اللہ کی محبت میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کشمکش کو، اس ملاوٹ کو کہ کون حکومت والا ہے، کون مذہب والا ہے، کون سلطنت والا ہے، کون دین والا ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں تھا کہ حکومت والوں کو الگ کر دے اور دین والوں کو الگ کر دے۔ اور میدان کربلا نے یہ کام کر دکھایا۔ اسی لیے ذکر کربلا اہم ہے۔ آج اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ کربلا کیا ہے۔ حسین علیہ السلام نے اسی لیے مدینے میں لڑائی نہ لڑی، مکے میں لڑائی نہ لڑی، راستے میں لڑائی نہ لڑی، بلکہ کربلا کے میدان میں بلایا کہ آؤ میرے پاس، سب کچھ ہے، دین ہے، ایمان ہے، علم ہے، خاندان ہے، وراثت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا اپنا ذاتی کردار ہے، میرے اپنے بزرگوں کا کردار ہے، میرے پاس عصمت ہے، طہارت ہے، ولایت ہے، امامت ہے، سبحان اللہ، سب کچھ میرے پاس ہے، مگر ایک چیز مولا حسین علیہ السلام کے پاس نہ تھی، وہ تھی حکومت ظاہری۔ اور یزید کے پاس ان تمام تر صفات میں سے کچھ بھی نہ تھا، اور فقط حکومت ظاہری تھی۔ وہ بادشاہ تھا
مولا حسین نے کربلا میں بلا کر دین والوں کو اپنی طرف بلا لیا اور حکومت والوں کے چہرے سے نقاب اتار کر دکھا دیا زمانے کو کہ حکومت کے لیے مسلمان کون ہوا تھا۔ اب ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اسلام کو کس کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں۔ کربلا ایسا میدان ہے جس میں دونوں طرف آمنے سامنے مسلمان کھڑے تھے اور اسلام کے دو چہرے ہیں۔ ایک وہ چہرہ ہے جسے مولا حسین پاک پیش کر رہے ہیں اور دوسرا وہ چہرہ ہے جس پر یزید کی نمائندگی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کے دو چہرے ہیں۔ سوچیں، آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ کس کو اصلی اسلام سمجھتے ہیں۔ اسلام فہمی کے لیے چاہو تو یزید کو رہنما مان کر زندگی گزارو، چاہے تو حسین مولا کو اپنا رہنما مان کر زندگی جیو۔ فرقے تو آج بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے زمانے تک جاتے جاتے فرقے سمٹتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ سن 61 ہجری کے محرم الحرام میں فقط ہمیں دو ہی فرقے ملتے ہیں، ایک حسین مولا کی سرداری میں اور دوسرا فرقہ یزید کی سربراہی میں۔ امتی ہونے کے ناطے فیصلہ کر لیں کہ آپ حسین مولا علیہ السلام کی سرداری میں اپنے نبی سے ملنا چاہتے ہیں یا یزید کو لے کر اپنے نبی سے ملاقات کریں گے۔ یاد رکھیں، محرم الحرام نواسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا وہ نقش ہے کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنے اثر کے اعتبار سے اور اپنی کشش کے اعتبار سے یہ دنیا کا بے مثال واقعہ ہے۔ اس واقعے کو مسلکی اختلاف کی نظر نہ کریں، اس واقعے کو شیعہ اور سنی کی حیثیت سے نہ دیکھیں، اس واقعے کو بدعت اور سنت کے زاویے سے نہ دیکھیں، جائز اور ناجائز کی حیثیت سے مت دیکھیں، اس لیے کہ یہ جو اعتراضات ہیں یہ بعد والوں پر ہیں۔ واقعہ کربلا پر تو ان چیزوں کا اثر نہیں پڑتا۔ فضائل اہل بیت علیہم السلام کا بیان اور ان پر ہونے والے مصائب کا بیان، عزاداری، گریہ زاری، ماتم، سب کچھ مائنس کر کے تمام اعتراضات کو چھوڑ کر اصل بات پر آئیں۔ کربلا کے ٹکراؤ میں صراط مستقیم پر کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ یا ابو سفیان کا پوتا؟ اللہ اکبر! سوچیں، سمجھیں اور پھر جواب دیں کہ اگر تو آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کو مانتے ہیں کہ حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، اور فرمایا قرآن نے بھی کہ یہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر آپ یہ سب کہاں لے جائیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ کا سربراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد ایک بد کردار اور فاسق آدمی کیسے بن گیا؟ آج کی دنیا میں جب اسلام کے متعلق ہر کوئی سوال کر رہا ہے تو خود سمجھ لیں دنیا کے سامنے ہم کون سا اسلام پیش کریں گے۔ آج کی دنیا کے سامنے اگر یزیدی اسلام رکھتے ہیں تو طاقت کے زور پر اپنی بات منوانا اسلام بتانا پڑے گا کہ یزید یہی طلب کر رہا تھا کہ مجھے ملت اسلامیہ کا سربراہ مانو، میری بیعت کرو، خلیفۃ المسلمین مجھے مانو، امیر المومنین مجھے مانو اور زندہ رہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مجھے مان لو اور اپنا گھر بار سلامت رکھو، بال بچے سلامت رکھو، لیکن اگر اس بیعت سے انکار کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اب آئیں قرآن کا اعلان کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں جبر نہیں ہے، اور یزید کی بیعت اگر دین ہوتی تو مولا حسین پاک پر جبر نہ کیا جاتا۔ جو بیعت لینے میں جبر کرے سمجھ لیں کہ وہ بے دین ہے، اور اللہ کریم اپنا دین منوانے میں جبر نہیں کرتا، تو کوئی اپنی ذات کو منوانے کے لیے کسی پر جبر کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کے اور میرے سوچنے کا مقام ہے۔ سورہ بقرہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ سبحان اللہ! آپ نے بارہا یہ آیت کریمہ پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، اس کی تفسیر بھی لی ہوگی، اور اس کے معنی و مطالب جو ہے ان پر بھی غور کیا ہوگا، لیکن آج ہم ایک اور زاویے سے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ مذہب اہل بیت کی کتابوں سے ہمیں یہ راز ملا کہ اس آیت میں رب العزت آخر میں جو ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون، ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ رب فرماتا ہے وبشر الذین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود خوشخبری دیں
اذا اصابتہم مصیبت، ان صبر کرنے والوں کو جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ پھر فرماتا ہے آپ خوشخبری دے دو، بشارت دے دو، میرا انعام کیا ہے؟ رب فرماتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات، جن پر ان کے رب کی صلاۃ بھی ہے، ورحمۃ، صلوات من ربہم ورحمۃ، اور ان کے اور رحمت بھی ہے۔ اور پھر فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو مہدی آخر الزماں کو ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے جس سے کتابوں میں حدیث اللہ کے نام سے تحریر کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لو اتری تھی جو کہ الگ سے اتری تھی، قرآن کے علاوہ تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 کے 12 ائمہ کا تذکرہ ہے۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس حدیث اللہ کا نسخہ ہے؟ اور فرمایا کہ مجھے دکھانا مت، میں پڑھتا ہوں اور تم ملاؤ۔ کیا یہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے جیسے میں پڑھتا ہوں؟ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا کہ یہ کتاب تحریر ہے اس اللہ کی طرف سے جو عزیز الحکیم ہے، اللہ کی اندیت میں سے ہے، اور یہ نازل ہوئی ہے روح الامین کے ذریعے، اور رب العالمین سے روح الامین اس کو لایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے والا اللہ عزیز الحکیم ہے، اور جبریل امین کس سے لایا ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے جبریل امین کی رسائی سرحد ربوبیت تک ہے پتہ چل جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ غالب آنے والا، حکمت والا اللہ کریم لکھ رہا ہے۔ الی محمد النبی، یہی اللہ کس کی طرف لکھ رہا ہے؟ اس محمد کی طرف جو اس کا نبی ہے، اس ہوویت کا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف نور نہیں ہے، جو ہوا کا نور ہے، اور ہوا کا سفیر ہے، جو ہوا کا حجاب ہے۔ یاد رکھیں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، لیکن یہ سارا خاندان 14 کے 14 ایسے ہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بھری ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کوئی حجاب اللہ کو علی سے چھپا نہیں سکتا، اور کوئی پردہ اللہ کو علی سے چھپا نہیں سکتا۔ حجاب وہ پردہ ہے جو دکھائی نہ دے، اور ستر وہ پردہ ہوتا ہے جو دکھائی دے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دکھائی دینے والا پردہ بھی اللہ کو علی سے نہیں چھپا سکتا، اور اندیکھا پردہ بھی اللہ کو علی سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ یاد رکھیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کی حقیقی تفسیر کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی انگوٹھی اتاریں، کسی کپڑے میں لپیٹ دیں، حجاب میں لپیٹ کر اپنے دوست کو دیں، اس کو خبر نہیں ہے کہ اس کپڑے میں انگوٹھی لپٹی ہے، قیمتی ہے۔ آپ کے دوست نے وہ حجاب یا رومال اٹھایا، پھینک دیا۔ اب پھینکنے والا لاکھ کہے کہ میں نے انگوٹھی کی توہین نہیں کی، میں نے رومال پھینکا ہے، لیکن جو اس حجاب میں تھا، جو اس رومال میں تھا، وہ انگوٹھی بھی ساتھ میں گئی، حجاب کے اندر چھپی ہوئی محجوب چیز بھی ساتھ میں گئی، چاہے دانستہ پھینکی یا نہ جانتے ہوئے پھینکی، انگوٹھی بھی اس رومال کے ساتھ چلی گئی۔ اور علی مولا ہے اللہ کا حجاب، اور اللہ کریم ہے محجوب۔ اگر حجاب کو آپ اپنے کلمہ، اذان اور نماز کی گواہیوں سے نکالو گے تو پھر محجوب بھی نکل جائے گا۔ اور حدیث اللہ میں فرمایا کہ میں یہ رسول کی طرف لکھ رہا ہوں، اس اللہ کی طرف سے جو صاحب غلبہ ہے اور حکمت والا ہے۔ عزیز عربی میں صاحب غلبہ کو کہتے ہیں، یعنی جسے کوئی بھی عاجز نہ کر سکے، اور صاحب حکمت اس لیے کہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں حکمت سے نبی بناتا ہوں، میں حکمت سے رسول بناتا ہوں، اور لکھ کر اس کی طرف بھیج رہا ہے جو اس کا نبی ہے، جو اس کا نور ہے، جو اس کا حجاب ہے، جو اس کا سفیر ہے، جو اس کے ہوا ہونے پر دلیل ہے۔ میرا نبی ہوا پر دلیل ہے۔ رب فرماتا ہے اس حدیث میں کہ میں نے اس وقت تک کوئی نبی مبعوث ہی نہیں کیا جب اس کے ایام پورے ہو گئے زمین پر رہنے کے، اس کی مدت تمام ہو گئی، مگر میں نے اس کے زمین چھوڑنے سے پہلے اس کا وصی مقرر کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اے میرے رسول، اے میرے سفیر، اے میرے نور، اے میرے حجاب، اے مجھ پر دلیل، میں نے تجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی، اسی طرح تیرے وصی کو بھی میں نے تمام نبیوں کے اوصیاء پر فضیلت دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے اس کو اسد اللہ بنایا ہے، اور اس کے دونوں بچوں کو بھی میں نے عزت دی ہے، میں نے ان کی تکریم کی ہے، حسنین کریمین کی میں نے تکریم کی ہے۔ علی کے بیٹے
حسن کو میں نے اپنے علم کی کان بنایا اور حسین مولا کو میں نے اپنی وحی کا خزانہ دار بنایا ہے۔ معلوم ہوا جسے علم کی کان سے کچھ حصہ چاہیے ہو تو علم کی کان مولا حسن پاک ہیں، اور جسے وحی الہی میں سے کچھ حصہ چاہیے یا وحی الہی کے حصول کی طلب ہو، حسین مولا کے خزانے پر آئے اور مولا سجاد سے بات شروع کی، اور معلوم ہو آخر میں مولا عسکری علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں اپنے دین اور مقصد کی تکمیل کروں گا عسکری کے اس بیٹے سے جو عالمین کی رحمت ہے۔ عالمین کی رحمت تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، تو صاف واضح ہو گیا کہ دائرہ نقطے سے شروع ہوتا ہے، اور جہاں دائرہ مکمل ہوتا ہے وہاں نقطہ ہوتا ہے، آمنے سامنے نقطہ ہو جاتا ہے تو دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جب پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو 14واں بھی رحمت للعالمین ہے۔ علی مولا نے آپ کے اور میرے زمانے کے امام قائم آل محمد کے لیے فرمایا، میرا بیٹا مومنین کے لیے رحمت، کافرین کے لیے عذاب ہے۔ اور علی مولا نے درمیان میں کوئی ڈگری رکھی ہی نہیں، ایمان کی ضد کفر بیان فرمائی، یعنی جس کے پلے ایمان نہیں بس وہ کافر ہے۔ اللہ کا فرمانا کہ میں اپنے دین کی تکمیل کروں گا عسکری کے بیٹے کے وسیلے سے جو کہ رحمت للعالمین ہے، اس پر واجب ہے کہ آدم کی صفوت کو کمال تک پہنچائے اور ادریس کی رفت کو اس کمال تک پہنچائے، اور ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر رکے ہوئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی تسکین کو اس نے مکمل کرنا ہے، اور انبیاء اللہ کے ہیں اور ان کی شانوں کی تکمیل ہمارے زمانے کے امام مولا امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ پھر فرمایا ابراہیم کے کلمے کو جو ہے وہ یہ مکمل کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پکڑ اور گرفت کو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ تکمیل دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آبرو کی تکمیل کریں گے، اللہ اکبر، جنہیں آسمان چہارم پر پہنچا دیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے خلق کرتے رہے، موت و حیات پر قادر رہے، غیب کی خبریں بتاتے رہے، مادرزاد اندھوں کوڑیوں کو ٹھیک کرتے رہے، اور اللہ کہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ کی آبرو کی تکمیل کریں گے۔ سبحان اللہ، سمجھ لیں تب عیسیٰ علیہ السلام کی آبرو کی تکمیل ہوگی جب قائم آل محمد کے پاؤں کا تلوہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشانی ان کے تلموں کے پیچھے سجدے میں ہوگی، اور اس نماز میں دو بیٹے ہیں، دونوں کسی نہ کسی قوم کے خدا کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور نصاریوں نے علی مولا کو سیدھا اللہ ہی کہہ دیا۔ دونوں قومیں مشرک، کافر اور جھوٹی ہیں۔ عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے، لیکن نصاری نے علی مولا کو اللہ کہا۔ نہ جانے ان کو دونوں میں کیا نظر آتا ہے۔ علی مولا کی شان نہ سمجھ سکنے والا، ان کی عظمت وسیع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا نہ سمجھ سکنے والا، علی مولا کے فضائل سن کر پھٹ پڑتا ہے کہ یہ تو اللہ کی حدیں ہیں، علی کیسے ان حدوں تک پہنچ سکتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے بندے کی حد سمجھ نہیں آتی اور چلے ہیں اللہ کی حدود کو سمجھنے۔ پھر فرمایا اس حدیث میں کہ لوح کا خالق اپنے کلم قدرت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ رہا ہے کہ امام مہدی آخر الزماں کی غیبت میں میرے دوست ذلیل ہو جائیں گے۔ کیسے؟ ان کے سر ایسے کاٹے جائیں گے مولا مہدی علیہ السلام کی غیبت میں جیسے کافروں کے سر قلم کیے جاتے ہیں۔ مولا امام مہدی کی غیبت میں میرے دوستوں کے سر بھی ایسے کٹیں گے، کچھ قتل کیے جائیں گے، کچھ جلائے جائیں گے، لیکن اللہ کریم نے لکھ کر دیا ہے اپنے مقاصد کے ترجمان محمد احمد محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی، وہ آزمائے جائیں گے فریادوں سے، گریہ زاری سے، کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ایحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ منہ سے کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور زمانہ غیبت میں اس کے دوستوں کو کی یہی حالت ہوگی، لیکن ساتھ ہی اللہ کریم نے انعام بھی لکھ کر دیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہی لوگ تو میرے برحق ولی ہیں۔ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رب نہیں کر رہا، اس کی غیبت میں اس کی رعیت کی بات کر رہا ہے کہ میرے برحق ولی یہ ہیں، اور ہر اندھیری ظلمت میں پلنے والا اندھا گنگا فتنہ ان کے ذریعے میں دفع کروں گا، اور ان کے ذریعے قائم آل محمد کی ایسی رعایا ہوگی کہ ان کے ذریعے میں زلزلے ختم کروں گا، اور ان کے وسیلے سے یہ ساری مشکلوں کی زنجیریں کاٹ دوں گا، سارے بوجھ ختم کر دوں گا۔ ان پر ہی تو ان کے رب کی صلوات ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ کریم نے حدیث قدسی
کلمِ قدرت سے لکھ کر دی ہے، اور پھر آخر میں فرمایا اولئک هم المہتدون، اور یہی تو مہدی والے ہیں، مہدی آخر الزماں کا عقیدہ لے کر جینے والے ہیں، ان کے انتظار میں جیتے جیتے مرنے والے ہیں۔ یہ ہمیں حدیث اور قرآن دونوں آپس میں ملتے جلتے جو ہیں وہ بیان ہمیں مل رہے ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ جہاں بھی قرآن مہتدون کہتا ہے اس سے مراد مہدی آخر الزماں کا عقیدہ لے کر جینے والے لوگوں کا اشارہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔